قربان ہو گئے کربلا والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. امام حسین کی کرامات امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 3 پر درود پاک کی فضیلت کنز العمال حدیث نمبر 2174 کے حوالے سے لکھی ہے. بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرمین سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے آقا دو عالم کے داتا حسن و حسین کے نانا رضی اللہ تعالی عنہما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا ارشاد پاک بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک، اس کا جز ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو حسب حال کچھ اچھی نیتیں کر لیجئے. نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے ثواب بڑھ جائے گا، بلکہ مباح کام اچھی نیت سے ثواب ہو جاتا ہے، مستحب ہو جاتا ہے. فیضان عاشوراء کے سلسلے میں آپ کو کئی روز سے عاشوراء کے دن ہونے والے عظیم واقعات اور اس ضمن میں مزید مدنی پھول پیش کیے جا رہے ہیں. بہت عظیم دن ہے 10 محرم الحرام کا دن. یہ آپ کو عرض کیا گیا کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی. 10 محرم الحرام کے دن ہی عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جنت پیدا کیے گئے. یہی وہ مبارک دن ہے جس دن ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور انہیں نار نمرود سے نجات اللہ نے عطا فرمائی. یہی وہ دن ہے جس میں فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا اور اس کی قوم غرق ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی. یہی وہ مبارک دن ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور اسی عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا. یہی وہ دن ہے کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی. اسی دن حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا. حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات اسی دن ملی. حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو گہرے کنویں سے اسی دن نکالا گیا تھا. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تکلیف رفع ہوئی تو یہ بھی عاشوراء کا دن تھا. آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش عاشوراء کے دن ہوئی اور یہ مبارک دن ہے کہ جس کا روزہ امتوں میں مشہور تھا. یہاں تک بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا. اور یہی وہ مبارک دن ہے کہ امام الہمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہزادگان اور رفقا سمیت 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد کربلا کے صحرا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. واقعہ کربلا کا سب سے بڑا ذمہ دار
جو پلیت شخص تھا اس کے کارنامے کیا تھے اور اس کے بارے میں کسی مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ بھی عرض کروں گا کہ اس بد نصیب کی موت کیسے واقع ہوئی۔ وہ شخص جو واقعہ کربلا کا بہت بڑا ذمہ دار، اس کا نام یزید، جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار کے بے گناہ قتل کا کالا دھبا ہے، اور ہر قرن میں دنیا اسلام اس پر ملامت کرتی رہے گی، اور قیامت تک کے لیے اس یزید کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ پلید کا پیدا ہوا 25 سنہ ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر۔ والد صحابی، قطعی جنتی، سخی، کاتب وحی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی پر لکھنے والے جو تھے ان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور ایسے عاشق رسول تھے کہ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، اور وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد انہیں میرے ساتھ قبر میں رکھنا کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ یزید بد باطن تھا، سیاہ دل تھا، موٹا، بدنما، بہت اشعار کہتا تھا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، اشعار کے بارے میں عرض کر دوں، اگر اشعار اچھے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر اشعار برے ہیں تو اس کا حکم بھی برا ہے۔ جیسے اشعار ویسا معاملہ، اگر کوئی حمد و نعت پر مبنی شعر کہے گا تو اچھی بات ہے، نصیحت کا اشعار کہے گا تو اچھی بات ہے، صحابہ و اہل بیت اطہار کی منقبت میں کوئی اشعار کہے تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی معاذ اللہ عشق مجازی کی باتیں کرے، اپنے اشعار میں شراب کی تعریف کرے، استغفر اللہ، تو وہ شعر برا ہے۔ اور یزید پلید، اس کے اشعار میں شراب کی تعریف ہوا کرتی تھی، انتہائی بد خلق تھا، بد اخلاق تھا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ شخص تھا۔ اس کی شرارتیں، اس کی بےہودگیاں ایسی کہ بدماش بھی شرما جائیں۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ ابن غسیل رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، خدا کی قسم ہم نے یزید پلید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہوا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ اس بے دین نے، یزید پلیت نے سود کو رواج دیا اعلانیہ طور پر، محرمات کے نکاح کو علانیہ رواج دیا۔ مکہ مکرمہ کی بے حرمتی اس کے دور میں ہوئی، مدینہ طیبہ کی بے حرمتی اس کے دور میں ہوئی، اور ارباب فراست، اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے کہ اس کی حکومت آئے۔ چنانچہ 59 سنہ ہجری میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، یا رب عز و جل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 سنہ ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سچے صحابی رسول، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے، انہیں معلوم تھا کہ 60 سنہ ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت کا ہوگا، فتنوں کا وقت ہوگا۔ ان کی دعا قبول ہوئی، اور 59 سنہ ہجری میں آپ نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ ایک حدیث، اس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا
جس کا نام یزید ہوگا. جب بھی یزید کہتے ہیں تو منہ سے میرے تو بے ساختہ پلید نکلتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قطعی جنتی عاشق رسول، ان کے وفات کے بعد یہ پلید شخص تخت پر بیٹھا، اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف میں دیگر ممالک میں خط روانہ کیے. جب یزید کی بیعت لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مدینہ طیبہ کا عامل حاضر ہوا تو آپ نے انکار کر دیا. یزید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کھل کر کھیلا اور طرح طرح کے گناہوں کا گرم بازار ہوا. اس کے دور میں زنا عام ہو گیا، استغفر اللہ، لواطت عام ہو گئی، یہاں تک کہ بھائی اور بہن کا نکاح ہونے لگا. سود، شراب دھڑلے سے رائج ہوئے، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، سرکشی انتہا کو پہنچی، یہاں تک اس کی شیطنت بڑھی کہ اس نے مسلم ابن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا بڑا لشکر دے کر مدینہ طیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا. 63 سنی ہجری کا واقعہ. اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ اللہ کی پناہ، یہ لشکر یزید نے بھیجا تھا. اس لشکر نے مدینے کے رہنے والوں کو جو کہ صحابی تھے یا تابعی تھے ان کو قتل کیا، طرح طرح کے ظلم کیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک میں رہنے والوں پر. وہاں کے لوگوں کے گھر لوٹ لیے. 700 صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کیا اس لشکر نے، اور سب عام باشندے ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا. لڑکوں کو قید کیا، مسجد نبوی کے ستونوں پر گھوڑے باندھے. 3 دن تک مسجد نبوی میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے. پھر یہ شریر لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، یزید کا بھیجا ہوا، اور ان بے دینوں نے پتھر برسائے خانہ کعبہ پر. حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا، مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے، اور کعبہ مقدسہ کا غلاف مبارک اور چھت ان بے دینوں نے جلا دیا. خانہ کعبہ کی چھت میں وہ مبارک دمبا جو حضرت سیدنا اسماعیل علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا فدیہ بنا تھا، اس کے سینگ تبرک کے طور پر محفوظ تھے، وہ بھی جل گئے. اور خانہ کعبہ کئی روز تک بے لباس رہا. وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے. یزید پلید کے کارنامے اچھے نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عیون الحکایت میں لکھا ہے کہ یزید نے ان کی شہزادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے، حالانکہ وہ حاکم وقت تھا، رشتہ ٹھکرا دیا اور ایک غریب شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. لوگوں نے پوچھا تو فرمایا تمہارا کیا خیال ہے جب ہر وقت میری بیٹی کے سر پر ایک بے حیا ظالم شخص کھڑا رہتا، وہ ایسے محلات میں ہوتی جس کی چکا چوند روشنی آنکھوں کو خیرہ کر دے، تو بتاؤ کیا اس وقت میری بیٹی کا دین سلامت رہتا؟ اب تو رشتوں کے لیے اعلی مکان اور نت نئی سواریاں، بینک بیلنس، پراپرٹیز کو دیکھا جاتا ہے. اللہ والوں کی شان دیکھیے کہ غریب امیر نہیں بلکہ نیکی دیکھی جاتی تھی، پرہیزگاری دیکھی جاتی تھی. مدنی چینل کے ناظرین، یزید کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ سید اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے خلیفہ مصنف بہار شریعت امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی، آپ لکھتے ہیں بہار شریعت حصہ اول صفحہ 261 پر، عقیدہ: یزید پلید، فاسق، فاجر، مرتکب کبائر تھا معاذ اللہ اس سے، اور ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین سے کیا نسبت؟
اس پلید شخص کو امام پاک سے کیا نسبت ہے؟ تو یزید فاسق تھا، فاجر تھا، یعنی کھلم کھلا گناہ کرتا تھا، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا، بہت الٹے سیدھے اشعار کہتا، شراب پیتا تھا، نمازوں کو ترک کرتا تھا، اور دنیا کی محبت میں اس قدر مست تھا کہ اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقاء علی رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگا، اور جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، وہ اقتدار ناپائیدار ثابت ہوا۔ یہ بدنصیب یزید صرف 3 سال 6 مہینے اپنی شیطنت والی، شرارت و خباثت والی حکومت کر کے 64 سنہ ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گئے، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا آج زور یزید کہاں ہے۔ اس پلید شخص کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا، امام حسین کی کرامات میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ کربلا کے واقعات پڑھنا چاہیں تفصیلاً آئینہ قیامت اعلی حضرت کے برادر کی کتاب حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کی، اور صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا خزائن العرفان مکتبے سے دستیاب ہے اور پڑھا جاتا ہے، ان کے فتاوی بھی الحمدللہ شائع ہوئے ہیں، یہ خلیفہ اعلی حضرت ہیں، یہ سوانح کربلا، یہ پڑھیے۔ بہرحال امیر اہل سنت نے لکھا ہے امام حسین کی کرامات میں کہ اس پلید شخص کی موت کا ایک سبب یہ تھا کہ رومی نسل کی ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے کارنامے اسی طرح کے تھے۔ وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے ایک دن یزید کو بہانے سے دور ویرانے میں تنہا بلایا، ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو مست کر دیا۔ اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے جو بغیرت نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر کے وار کر کے اس کو چیر پھاڑ دیا اور پھینک دیا۔ چند روز تک یزید پلید کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر اس کے اہالی موالی پہنچے، گڑا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب دیا۔ بقیہ یزیدی بھی بہت عبرت ناک موت سے سرشار ہوئے اور مارے گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ یہ سوانح کربلا میں بھی لکھا ہے، اور امام حسین کی کرامات میں بھی کچھ اس کا لکھا ہوا ہے۔ شفیع قاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شام کربلا، امام پاک اور یزید پلید، وہ بھی پڑھی۔ تو بہرحال یہ بدنصیب شخص جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کروایا، جو کربلا کے واقعے کا سبب بنا، اس بدنصیب کا نام یزید تھا۔ اس کے کارنامے آپ نے سنے کہ نماز ترک کرنے والا، اس کے دور میں بدکاری عام ہوئی، سود کا عام رواج ہوا، یہ ظالم شخص تھا، بے ادب تھا۔ اللہ تبارک و تعالی امام پاک کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں فسق سے بچائے، شراب نوشی سے بچائے، بے ادبی سے بچائے، بے ادبوں سے بچائے، اور یزیدی کارناموں سے بچائے۔ ہم امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، جنتی نوجوانوں کے سردار کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں۔ ہم وہ اطوار اپنائیں جو ان کی بارگاہ میں قبول ہوں، ان کے نانا جان کو پسند آئیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کی خدمت کے لیے آبرو وہ جو گمے دین کی عظمت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا